بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سچ ٹی وی اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ عدنان راہی۔ ناظرین، ڈیجیٹل میڈیا، پرنٹ میڈیا پر اس وقت اتنا پروپیگنڈا ہو رہا ہے، کسی بھی حد تک جایا جا سکتا ہے، کسی بھی حد تک کوششیں کی جا سکتی ہیں کہ عوام عمران خان سے متنفر ہو جائیں، اس لانگ مارچ سے متنفر ہو جائیں، اس لانگ مارچ میں شرکت نہ کریں، کسی بھی طرح سے عمران خان کو روکا جائے تاکہ وہ عوامی سمندر کو اسلام آباد کی طرف نہ لا سکے۔ کل آپ نے میجر گورو آریہ کا ٹویٹ دیکھا جس میں وہ عمران خان زندہ باد کہہ رہا ہے، یعنی پاکستان کے بچے کو پتہ ہے کہ یہ میجر گورو، یہ بھارت جو کل تک نواز شریف کے گیت گایا کرتے تھے کہ کسی طرح سے نواز شریف واپس اقتدار میں آئے، کسی طرح سے عمران خان سے جان چھوٹے، کسی طرح سے عمران خان اور جنرل فیض حمید کی جوڑی ٹوٹے، وہ میجر گورو آریہ جب وہ دیکھتا ہے کہ عمران خان کے ساتھ عوام کا سمندر اسلام آباد کی طرف آ رہا ہے اور عمران خان واپس اقتدار میں آ سکتا ہے، تو وہ ایک ٹویٹ کر دیتا ہے اور یہاں پروپیگنڈا شروع ہو جاتا ہے کہ دیکھو بھارت کتنا خوش ہو رہا ہے۔ یعنی یہ پاکستانی عوام کو بیوقوف سمجھتے ہیں کہ ان کو جس طرف لگاؤ یہ لگ جائیں گے، جس طرح 75 سالوں سے ہوتا رہا۔ پھر کچھ صحافی دوستوں نے جو وہاں پر موجود تھے وہ بتا رہے ہیں کہ ایسی بھونڈی حرکتیں ہو رہی ہیں، لوگوں کو بھیجا جاتا ہے کہ عمران خان کے خلاف نعرے لگاؤ، اسے گھڑی چور کہو، لیکن وہ کر نہیں پاتے کیونکہ اگر وہاں وہ ایسی حرکت کریں گے یا ایسا کوئی نعرہ لگائیں گے تو پھر آپ جانتے ہیں کہ عوام وہاں پر کتنی چارجڈ ہے، ان کے خلاف کیا کچھ کر سکتی ہے۔ کچھ دوستوں نے یہ بھی بتایا کہ ان کا پلان ہے کہ وہاں پر کال گرلز کو بھیجیں گے جو وہاں پر کچھ ایسی حرکتیں کریں گی جو ریکارڈ کی جائیں گی اور پھر ایک بار مذہب کارڈ کھیلا جائے گا۔ اور آج طارق متین صاحب نے یہ انکشاف کیا کہ ایک بہت بڑی پریس کانفرنس ہونے والی ہے جس میں ایک بہت بڑی شخصیت آ کر معافی مانگیں گے نواز شریف سے کہ ہم نے طاقتوروں کے کہنے پر آپ کے خلاف غلط فیصلہ کیا تھا۔ تو لوگوں کا دھیان سابق چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب کی طرف گیا کہ شاید وہ آ کر پریس کانفرنس کریں۔ جب ان سے رابطہ کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، میں اپنی آخرت خراب نہیں کرنا چاہتا، میں اپنے آخری وقت میں ایسی کوئی حرکت نہیں کروں گا جس سے میری آخرت خراب ہو۔ انہوں نے اپنے بارے میں کہا کہ میں ایسا کچھ نہیں کرنے جا رہا، انہوں نے ایسا کچھ نہیں کہا کہ ان کو ایسا کرنے پر مجبور کرنے کی کوشش کی گئی ہے یا نہیں، اور اگر ثاقب نثار نہیں ہے تو پھر ایسا کون ہو سکتا ہے؟ رانا ثناء اللہ جو کل تک عمران خان سے کہہ رہے تھے کہ اگر اس بار لانگ مارچ کے لیے آئے تو تھوڑے بندے زیادہ لے کر آنا، یہ نہ ہو کہ پھر سے 20-30 ہزار لوگ لے کر آ جاؤ، اور میڈیا سے بھی بھرپور پروپیگنڈا کروایا جا رہا ہے۔ غریدہ فاروقی جیسے اینکرز، اس وقت وہ ان کی ڈیوٹی ہی یہ ہے کہ عوام کو بتانا ہے کہ لانگ مارچ میں کوئی نہیں ہے، اگر کوئی نہیں ہے تو اسلام آباد پورا بند کیوں کیا گیا ہے، ریڈ زون کی حدود کیوں بڑھا دی گئی ہیں، یہاں تک کہ ہوٹل مالکان کو کہا گیا ہے کہ آپ نے کسی کو اپنے ہوٹل میں نہیں رکھنا، کیا پتہ وہ لانگ مارچ میں شرکت کے لیے آئے ہوں۔ اگر عمران خان بندے نہیں لا رہا تو آپ میڈیا کو اجازت دے دیں کہ آپ فل کوریج دیں، کوئی بھی نہ روکے، کسی کو بھی نہ روکے، کوریج کرنے دیں اور عوام کو بتا دیں کہ یہ دیکھو عمران خان کی یہ حقیقت ہے، اس کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ تو آپ کے پاس بڑا زبردست موقع ہے، عوام کو بتا دیں، میڈیا کو کھلی چھٹی دے دیں، اسلام آباد کے سارے راستے کھول دیں اور پھر میڈیا کو بتائیں کہ بتاؤ عوام کو کہ دیکھو عمران خان کیا لے کر آیا ہے۔ دوسری طرف سینیٹر ذیشان خانزادہ نے انکشاف کیا ہے کہ حکمرانوں کی فیملیز فلائی کر رہی ہیں۔ 4 نومبر سے پہلے جو حکمرانوں کے لاؤنجز ہیں وہ خالی کرائے جا رہے ہیں، وہاں پر پیکنگز ہو رہی ہیں، وہ اپنی فیملیز کو یہاں سے نکال رہے ہیں۔ تو ناظرین، جو گراؤنڈ پر اس وقت سچویشن ہے، لوگ بہت زیادہ چارجڈ ہیں، لوگوں کو ڈرانے دھمکانے کی بڑی کوشش کی گئی، انہیں لگا کہ ہم ڈرائیں گے، دھمکائیں گے، ان کو دبا دیں گے، وہی جو پچھلے 75 سالوں سے ہوتا رہا، اور اس بار انہوں نے بھرپور کوشش کی، ایسی کوشش جو پہلے کبھی بھی نہیں ہوئی۔ لیکن اس بار چینج یہ آیا ہے کہ لوگ ڈرے نہیں ہیں، لوگ پوری طرح سے اس بار چارجڈ ہیں، اور اسلام آباد میں اس وقت تیزی سے رینجرز اور ایف سی کو تعینات کیا جا رہا ہے اور پاک فوج کے آنے کے بھی چانسز ہیں، اور یہی رانا ثناء اللہ جیسے لوگ چاہتے ہیں کہ پاک فوج اور عوام آمنے سامنے آ جائیں۔ اس سے پہلے ایک بار ایسا ہوا تھا کہ فوج اور عوام آمنے سامنے آئے تھے، غالباً 70s کی بات ہے، اور تب فوج کے اہلکاروں نے عوام پر گولی چلانے سے انکار کر کے اپنے عہدے چھوڑ دیے تھے۔ تو یہ تو آئے ہی اس مقصد سے ہیں، یہی تو بھارت چاہتا ہے، یہی تو امریکہ چاہتا ہے، اور یہی یہ بھی چاہتے ہیں، ہمیشہ انہوں نے یہ کوشش کی ہے، آج بھی یہ انجوائے کر رہے ہیں، کیونکہ ان کو سب سے بڑی جو پریشانی تھی وہ عمران خان
اور پاک فوج کا ایک پیج پر ہونا تھی۔ عمران خان اور جنرل باجوہ کی جوڑی، عمران خان اور جنرل فیض حمید کی جوڑی، اس سب سے تکلیف کس کس کو تھی؟ ظاہر ہے دشمنوں کو تھی۔ تو یہ تو خوش ہیں، ان کے مقاصد تو پورے ہو گئے ہیں، یہ تو پوری طرح سے انجوائے کر رہے ہیں۔ پھر عمران خان کی کوشش ہے کہ لوگ تھکے نہیں، وہ لوگوں کو تھکا نہیں رہے، جیسے کہ انہوں نے کاموکی میں آج تقریر کی، اس کے بعد انہوں نے گجرانوالہ جانا ہے، تو ان کی پوری کوشش ہے کہ کاموکی کے لوگ کاموکی میں ہی رکیں، ان کے ساتھ گجرانوالہ نہ جائیں، آخری دن آئیں تاکہ وہ پوری طرح سے چارجڈ ہوں، پوری طرح سے فریش ہوں، وہ تھکے ہوئے نہ ہوں۔ لیکن جنہوں نے عمران خان کے ساتھ جانا ہی جانا ہے، عمران خان کے ساتھ ہی رہنا ہے، وہ تو عمران خان کے ساتھ ہی ہیں۔ تقریباً آدھے لوگ گھروں کو چلے جائیں گے، آدھے لوگ عمران خان کے ساتھ چلے جائیں گے، اور جو گھروں کو چلے گئے ہیں وہ پھر آخری دن اسلام آباد پہنچیں گے۔ تو اب حکومت پاکستان کو ایک عجیب طرح کی پریشانی ہے، وہ کشمکش میں مبتلا ہے کہ کس طرح سے مذاکرات کیے جائیں، کس طرح سے فیس سیونگ کی جائے۔ ہم نے اتنی بڑی بڑی باتیں کی، ہمیں اتنے موقع ملے، لیکن ہمیں لگا تھا کہ ہم نے جو 25 مئی کو کر دیا، اب تو عوام کی مجال نہیں ہوگی کہ وہ نکلے۔ اس کے باوجود ایک بار پھر سے یہ ہو رہا ہے، تو اب کیسے فیس سیونگ کی جائے؟ شہباز شریف کا گروپ مذاکرات چاہتا ہے، مریم نواز شریف جو انتشار پھیلانے والے لوگ ہیں وہ مذاکرات نہیں چاہتے۔ ایجنسیوں سے جو ان کو رپورٹ ملی ہے وہ بڑی خوفناک ہے کہ ابھی تو کراچی کے قافلے اس میں شامل ہونے ہیں، ابھی تو پورا KPK پڑا ہوا ہے، گلگت بلتستان، کشمیر، ان سب نے جب عمران خان اسلام آباد پہنچے گا، ایک طرف راوات سے قافلے آئیں گے، ایک طرف سے اٹک سے قافلے آئیں گے، آپ سے یہ عوام کا جم غفیر سنبھالا نہیں جائے گا۔ اس لیے عمران خان کو انگیج کریں، مذاکرات کریں کسی بھی طرح سے۔ اور عمران خان کی ٹون بدلتی جا رہی ہے۔ عمران خان کا کہنا ہے کہ میں شہباز شریف کے ساتھ مذاکرات نہیں کروں گا، شہباز شریف کی اوقات ہی کیا ہے، اس کے بس میں ہے ہی کیا کہ میں اس سے بات کروں، وہ شخص جو ڈگی میں بیٹھ کر مذاکرات کے لیے جاتا تھا۔ اب یہ انکشاف اعجاز الحق صاحب نے کیا تھا کہ شہباز شریف گاڑی کی ڈگی میں بیٹھ کر جایا کرتے تھے تاکہ کوئی دیکھ نہ لے، اور اس طرح سے انہوں نے مذاکرات کیے، NRO لی اور وزیر اعظم بن گئے۔ تو عمران خان نے کہا کہ میں ایسے شخص کے ساتھ مذاکرات کیوں کروں۔ اس کے علاوہ انہوں نے سکندر سلطان راجہ جو الیکشن کمشنر ہیں ان کو آج بڑا بھرپور طریقے سے للکارا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں تمہیں 10 ارب کا جرمانہ، 10 ارب کا ہرجانہ بھیجوں گا، میں عدالتوں کے ذریعے یہ کارروائی کروں گا، اور تم سے 10 ارب روپے وصول کر کے میں شوکت خانم میں جمع کراؤں گا۔ انہوں نے کہا کہ لوگ مجھ پر اعتبار کرتے ہیں، مجھے شوکت خانم کے لیے فنڈ ملتے ہیں جس سے غریبوں کا علاج ہوتا ہے، نمل یونیورسٹی کے لیے فنڈ ملتے ہیں، تم نے میری کردار کشی کی ہے، تم نے مجھے بددیانت کہا ہے۔ اس کے علاوہ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے عمران خان نے کیا کہا وہ آپ خود ہی سن لیجئے۔ تو آپ نے سنا عمران خان کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ عوام کو اپنے خلاف نہ کریں۔ اس کے علاوہ عمران خان نے یہ بھی کہا کہ اب آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ انقلاب کو ووٹ کے ذریعے آنے دینا چاہتے ہیں یا پھر خون ریزی کے ذریعے۔ پھر آج ایک اور بہت بڑا انکشاف ہوا ہے کہ عمران خان نے جو 4 دن کے اندر اسلام آباد پہنچنا تھا، آج عمران خان نے کہا کہ ہم 9 دن میں اسلام آباد پہنچیں گے، اور بتایا جا رہا ہے کہ عمران خان سے ٹائم مانگا گیا ہے کہ آپ ہمیں تھوڑا سا ٹائم دیں تاکہ ہم معاملات کو صحیح کریں، اور ہو سکتا ہے کہ عمران خان پھر واپس اسمبلیوں میں جائیں، اور وہ اسمبلیوں میں جائیں گے اور قانونی طریقے سے پھر ساری کارروائی ہو جائے گی، اور اس کے لیے عمران خان کو انٹرنیشنل گارنٹیز ملیں گی، کیونکہ لوکل گارنٹیز پہ عمران خان اعتبار نہیں کر رہے۔ اور اس بار جب عمران خان اقتدار میں آتے ہیں تو انہیں فل اختیار چاہیے، کیونکہ عوام بھی پوچھے گی کہ آپ ہمیں حقیقی آزادی کا کہہ رہے تھے یا اپنے اقتدار میں آنے کا کہہ رہے تھے۔ اگر حقیقی آزادی کی بات کرتے ہیں تو پھر ہم اس بار وہ سب نہیں سنیں گے کہ میرے پاس تو اختیارات ہی نہیں تھے، میرے پاس تو طاقت ہی نہیں تھی، نیب کسی اور کے کنٹرول میں تھا، وزیر اعظم میں تھا لیکن حکم کسی اور کا چلتا تھا۔ تو عمران خان اگر اس طریقے سے آنا چاہتے تو کب کے واپس آ چکے ہوتے۔ عمران خان کی جو سب سے سخت شرط ہے وہ یہی ہے کہ انہیں پورا اختیار چاہیے، اور یہ بات حامد میر کے ایک کالم سے ثابت ہوتی ہے۔ حامد میر کا ایک کالم ہے
جس میں وہ لکھتے ہیں، اس کالم کا نام ہے آؤ مل کر روئیں۔ اس میں وہ کہتے ہیں کہ ISI کے چیف کے تبادلے پر عمران خان نے جنرل باجوہ کو اتنا زج کیا کہ جنرل باجوہ نے اپنا عہدہ چھوڑنے کا فیصلہ کر دیا اور وزیر اعظم یعنی عمران خان کو اطلاع دے دی۔ جب عمران خان کو یہ اطلاع ملی تو عمران خان نے نوٹیفیکیشن تو جاری کر دیا، لیکن یہ شرط رکھی کہ اپوزیشن رہنماؤں کو جیلوں میں ڈالا جائے۔ اب حامد میر صاحب لکھ رہے ہیں کہ اپوزیشن رہنماؤں کو جیلوں میں ڈالا جائے، اور یہ ایک غیر آئینی مطالبہ تھا جو عمران خان نے کیا۔ اب اصل میں بات کیا ہے کہ عمران خان نے قوم سے وعدہ کیا تھا کہ میں چوروں اور ڈاکوؤں کو جیلوں میں ڈالوں گا، اور جو انہوں نے پاکستان کو لوٹ کر پیسہ باہر بھیجا ہے وہ واپس لاؤں گا، اور پاکستان کی معیشت کھڑی ہوگی۔ اور لوگ بھی عمران خان سے بار بار یہ مطالبہ کرتے تھے کہ آپ جو وعدہ کر کے آئے ہیں آپ اسے پورا کیوں نہیں کر رہے، اور پھر عمران خان نے یہ انکشافات بھی کیے کہ ہم کسی کو پکڑتے تھے تو پتہ چلتا تھا کہ اس کی کسی سے ملاقات ہوئی ہے۔ زرداری کے بارے میں بھی انہوں نے انکشافات کیا، اور ابھی حال ہی میں انہوں نے کہا کہ نیب تو ہمارے کنٹرول میں ہی نہیں تھا، نیب پر کسی اور کا آرڈر چلتا تھا۔ اور یہ بات بار بار ہمارے سامنے آتی رہی کہ عمران خان چوروں کو ریلیف دینے پر اور NRO دینے پر بالکل بھی راضی نہیں ہے، جس کی وجہ سے اختلافات چل رہے ہیں۔ تو حامد میر کہتے ہیں کہ عمران خان نے اپریل 2022 میں نئے آرمی چیف کی تقرری کا فیصلہ کر لیا تھا، اور یہ بات جب نواز شریف اور زرداری کو پتہ چلی تو انہوں نے تحریک عدم اعتماد لانے کا فیصلہ کر لیا۔ اب حامد میر کی بات سنیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اپریل 2022 میں عمران خان نیا آرمی چیف تقرر کرنا چاہتے تھے، جبکہ DGISI نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا کہ عمران خان نے جنرل باجوہ کو تاحیات ایکسٹینشن دینے کی آفر کی تھی۔ تو اگر ہم حامد میر کی بات کو دیکھیں تو عمران خان واقعی میں تمام اختیارات چاہتے تھے، اور اگر ہم DGISI کی بات کو دیکھیں تو اس بات اور اس بات کے درمیان میں کیا ہوا ہوگا وہ آپ خود ہی اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں۔ نیچے کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں، اور اگر آپ نے ابھی تک سچ TV کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں، اور ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کر کے دوسروں تک ہمارے پیغامات پہنچاتے رہیں۔